أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، آپ کی بابرکت اور باعظمت سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی مختصر ترین مگر اہم گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ مطہر آیت کلام الہی کے 73ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ المزمل کی پہلی آیت۔ اس آیت میں اللہ نے مقصد تخلیق انسانی کا منظر پیش کرتے ہوئے عظمت رسالت مآب کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ساری کائنات، یہ سارا جہاں، یہ سارا کشور، یہ سارا عالم، یہ موجودات، یہ مخلوقات، یہ ممکنات اللہ نے کس غرض کے لیے، کس سبب کے لیے اور کس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں، خلق کیے ہیں، ان کو وجود عطا کیا ہے، ہستی سے نوازا ہے، حیات دی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، لائف سے سرفراز کیا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی منصوبہ ہے، ایک ہی پروگرام ہے، ایک ہی تحریک ہے اور ایک ہی مشن ہے۔ وہ مشن ہے عبادت۔ سورہ قرآن مجید کے سورہ ذاریات میں 52واں سورہ ہے اور 56ویں آیت ہے۔ مقصد کو واضح کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری عبادت کرے، ہماری بندگی کرے، ہماری فرما برداری کرے، ہماری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرے، جمیل نیاز جھکائے، اپنے ماتھے کو خم کرے، اپنے کو سپرنداختہ کرے، اپنے وجود کی نفی کرے، سب کچھ ہمارے لیے تسلیم کرے، عبادت کرتے رہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت کا سلیقہ، عبادت کی تہذیب، عبادت کا ادب اور عبادت کا منظر کب سے قائم ہے؟ حضرت آدم کے دور سے۔ اللہ نے آدم کو بھی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، نوح کو بھی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، ابراہیم کو بھی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، سلیمان، ایوب، داؤد، خضر، مشتولق، انوح، انوش، پیارت، مہلائیل، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی، جتنے بھی مرسل، جتنے بھی میسنجر، جتنے بھی ہادی، جتنے بھی رہبر، جتنے بھی پیشوا، جتنے بھی رہنما اور جتنے بھی صاحبان ہدایت اس کائنات میں آئے، ان سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی انسان عبادت کرتا جائے وہ اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہا ہے۔
اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے، اپنے فریضے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اپنے وجوبات کو، اپنے لازمات کو اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے۔ جتنی بھی عبادت کرے، عبادت ہی مقصد ہے۔ اب حضرت آدم نے کتنی عبادت کی، نوح نے کتنی عبادت کی، ابراہیم نے کتنی عبادت کی، سارے انبیاء نے عبادت کا معیار کتنا بڑھایا، اسکیل کتنا بڑھایا، قد کتنا بڑھایا، وجود کتنا بڑھایا، حقیقت کتنی بڑھائی، صداقت کتنی بڑھائی، سچائی کتنی بڑھائی، ریالٹی کتنی بڑھائی، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جب سرکار دو عالم کا وقت آیا عبادت کا، تو اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک کملی اوڑھنے والے حبیب ذرا نماز کم پڑھا کرو، عبادت کم کیا کرو۔ اب یہیں سے آپ کی سماعت بابرکت میں ایک فکر، ایک رخ، ایک پہلو، ایک اینگل، ایک فضیلت اور ایک منقبت، ایک درجہ، ایک مرتبہ، ایک رتبہ، امام حسین کی ایک صفت، ایک کوالٹی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کس منزل پر ہے۔ سارے نبی جتنی بھی عبادت کرتے رہے، اللہ کی طرف سے یہی خواہش تھی، یہی تمنا تھی، یہی آرزو تھی، اور عبادت ہو، اور عبادت ہو، اور عبادت ہو، اور عبادت ہو۔ لیکن جب پیغمبر نے عبادت کی تو اللہ نے خود کہا بس بس، عبادت بہت کر چکے حبیب، بندگی بہت کر چکے حبیب، نمازیں بہت پڑھ چکے حبیب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2700 برس تک آدم نے نمازیں پڑھی ہے، 2500 برس تک نوح نے نمازیں پڑھی ہے، 135 برس ابراہیم نے نمازیں پڑھی ہے، 117 برس موسیٰ نے نمازیں پڑھی ہے، عیسیٰ نے نمازیں پڑھی ہے 37 برس تک۔ انبیاء نے 18,000 سال تک عبادتیں کی ہے، مگر جو ٹارگیٹ اور جو مطمع نظر اور جو پوائنٹ اور جو منزل عبادتوں کی اللہ نے قائم کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء وہاں تک نہیں پہنچ سکے، تبھی تو کہا اور عبادت کرو، اور عبادت کرو، اور عبادت کرو۔ لیکن میرا نبی 23 سال کی زندگی میں اس ٹارگیٹ سے آگے بڑھ گیا، تبھی تو اللہ نے کہا بس کرو، بس کرو، عبادت کم کرو، قم اللیل الا قلیلا، پائے اقدس پہ غرب نہ آ جائے، مترم نہ ہو جائے۔ ما انزل علیک القرآن لتشقی، حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو مشقت ہو، آپ کو زحمت ہو، ہمیں آپ کی دلجوئی، ہمارا وقت مطلوب ہے۔ پیغمبر تم پیارے ہو، ہمارے حبیب ہو، ہمارے محبوب ہو، خلق اول ہو، خلق اول ہو، خلق اول ہو، عقل اول ہو، شکل اول ہو، تنویر اول ہو، تعبیر اول ہو، تصویر اول ہو، جسم اول ہو، اسم اول ہو، ہادی اول ہو، پیشوائے اول ہو، نبی اول ہو، معصوم اول ہو، مطہر اول ہو، اولوں کے اول ہو۔ اور کریے گا، ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے حق عبادت عطا کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے حق عبادت کسی نبی نے عطا نہیں کیا، ادا نہیں کیا، مگر پیغمبر نے کم عمر میں اس مقصد کو پورا کر دیا، اور جو مطلوب تھا ٹارگیٹ اس سے آگے بڑھ گئے۔ توجہ جانا، مگر ہم سمجھئے کہ حسین کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے۔ اللہ آدم سے کہہ رہا ہے اور عبادت، اور عبادت، اور عبادت، نوح سے کہہ رہا ہے اور عبادت، اور عبادت، ابراہیم سے فرما رہا ہے اور عبادت، اور عبادت، موسیٰ سے کہہ رہا ہے اور عبادت، اور عبادت، عیسیٰ سے کہہ رہا ہے اور عبادت، اور عبادت، مگر محمد سے کہہ رہا ہے بس بس بس، ٹھہر جاؤ، کم کر دو، تھوڑا کر دو، قلیلا، قلیل کر دو۔ دیکھیے وقت قلیل میں کثیر بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی بات کہنا چاہتا ہوں۔ سارے نبیوں سے کہا بس بس بس، کم کر دو، تو جو میں پڑھے پڑھے پڑھے، اور نبی سے کہا کم کر دو، کم کر دو، کم کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے مقابلے پر آپ کے نبی کا قد بہت بلند ہے، بلایا فرمائیے گا، بہت عظیم ہے۔ جس پیغمبر سے کہا بس کر دو، کم کر دو، تھوڑا کر دو، گھٹا دو، گھٹا دو، گھٹا دو، وہی نبی ایک روز سجدے میں ہے اور حسین آ گئے۔ اور کریے آپ سجدے میں، آپ نے تقابل دیکھا، موازنہ دیکھا،
سارے نبیوں سے کہہ رہا ہے اور پیغمبر سے کہہ رہا ہے بس کم کرو مگر جیسے ہی حسین پشت رسالت پر سجدے پہ آئے وہی اللہ جو محمد سے کہہ رہا تھا گھٹا دو وہی کہنے لگا بڑھا دو یہ ہے حسین یہ ہے سلامت رہے شاد و آباد رہے بلا فرمائیے جب حسین آئے سجدے میں پشت پیغمبر اسلام پر تو اللہ نے کیا کہا بڑھا دو جس سے کہہ رہا تھا گھٹا دو اس سے کہا بڑھا دو عزاداروں ماتمداروں وفاداروں اہل بیت کے طرفداروں طرحداروں ذرا غور تو کرو وہی پیغمبر جو مرکز تھا اللہ کی نگاہوں میں محبتوں کا عشق کا پیار کا الفت کا مودت کا غور کریں گے اسی نبی سے کہا بڑھا دو اس سے پہلی کتنی نمازیں ہیں محمد کی اللہ نے نہیں کہا کہ بڑھا دو جتنی نمازیں پڑھی تھی وہ اللہ کے لیے تھی غور کریے گا قل ان صلاتی و مساجی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین پیغمبر کہہ دو میری نماز اللہ کے لیے ہے 23 برس جو نمازیں پڑھی وہ اللہ کے لیے تھی اور آج جو نماز پڑھ رہا ہے وہ حسین کے لیے ہے دیکھیں حضور آج تک کی جو نمازیں تھی وہ کس کے لیے تھی خالص پیور بالکل اللہ کے لیے 23 برس میں انگنت نمازیں پیغمبر نے جو پڑھی للہ رب العالمین اللہ کے لیے تھی آج حسین نماز میں آ گئے آج یہ نماز محبت حسین میں ہے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے بہت غور سے سننا اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ اپنی محبت میں کبھی برداشت کر سکتا ہو حسین کی محبت میں دیتا تھا پیغام کہا گیا ہے 30 منٹ کے اندر گفتگو کو تمام ہو جانا اب یہ ہے حسین یہ ہے منزلت حسینی یہ ہے مقام سید الشہداء یہ ہے رتبہ سیدہ ثواب اہل الجنہ یہ ہے دلبند زہرا یہ ہے ثمر قلب علی یہ ہے حسن کا بھائی یہ ہے عباس کا آقا یہ ہے عزاداروں کا مولا کیا مرتبہ ہے تو اب مرتبہ کیا حسین نے اپنے ذات سے محدود کر کے سمیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا نہیں آپ کو بھی عطا کیا آپ کو بھی بخشا دنیا میں جو سارے معصوموں میں حسین کی منزل ہے وہی سارے مسلمانوں میں عزاداروں کا مقام ہے ارے بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہے ذرا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر عزاداروں کی کوالٹی کیا ہے عزاداروں کا رتبہ مرتبہ منزل مقام عہدہ درجہ فضیلت منقبت حسن کمال جمال کیا ہے خوبصورتی کیا ہے اہمیت کیا ہے امپورٹنسی کیا ہے عزادار سمجھ کے جائیے گا ایک لفظ میں سنیے حسین نے ہمیں کیا دیا آپ کو کیا دیا لوگ پوچھتے ہیں تو ذرا مسلمانوں کو دیکھیے مسلمان بھی عبادت کرتے نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں اور مسلمان تو بہت زیادہ ہی پڑھتے ہیں آپ تو آن ٹائم ہیں وہاں تو بیفور ہے معاملہ آپ تو جمعے کی جمعے کو پڑھتے ہیں وہاں تو بدھ کو ہو جاتی ہے وہ تو بیفور ہے بھائی نماز میں پہلے اچھا روزے میں پہلے روزہ بھی پہلے افطار کر لیتے ہیں ہم سے زیادہ مگر کبھی آپ نے پوچھا دیکھو آپ کے وقار کو آپ کے اعتبار کو آپ کے مان سمان کو آپ کی عزت و اہمیت کو آپ کی عظمت و رفعت کو آپ کی شان و شوکت کو اور آپ کی بلندی کو آپ کے ناز کو آپ کے افتخار کو آپ کے گھمنڈ کو حسین نے کیسا تحفظ دیا ہے یہ سمجھنا ذرا ماتم کرتے ہو نا
حسین کے جلوس میں آ کر شرکت کرتے ہو تو حسین نے کیا درجہ دیا؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں مسلمان کا کوئی بھی فرقہ ہو، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلیمانی، آغا خانی، بحری، قادیانی، اہل اصول، اہل فضول، درباری، اخباری، اہل حدیث، اہل قرآن، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا یہی سے چلیے تب تابعین، خلفاء، امیر المومنین، سلاطین، بادشاہ، عالم، فاضل، مفتی، قاضی، بڑے بڑے لوگ جتنے بھی ہیں، ارے صحابی، وہابی، سب نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، مگر پوچھئے کسی سے بھی اسٹیج لگتے ہیں، کرسی سجتی ہے، مائک آتا ہے، مجمع ہوتا ہے، حضرت جی تقریر کے لیے آتے ہیں، اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، خصوصاً نوجوانوں سے، یوتھ سے، ینگسٹر سے، اے میری قوم کے مستقبل، اے میرے نونہالوں، اے میرے چمنزاروں، اے میرے باغ تمنا کے حدیقوں، گلے تر، سنو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ تو ہر ایک کوئی پلٹ کے پوچھتا ہے حضرت یہ نماز پڑھے تو کیا ملے گا؟ آواز آئی جنت ملے گی، یعنی جنت کے لیے نماز پڑھوا رہے ہیں، جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ جنت ایسی محبوبہ ہے کہ ہر ایک کوئی اس پہ فدا ہے۔ 1.5 رکعت بھی نماز مسلمان اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، توجہ جا رہا، جنت کے لیے پڑھ رہا ہے، روزہ جنت کے لیے رکھ رہا ہے، حج جنت کے لیے کر رہا ہے، زکوٰۃ جنت کے، جنت جنت جنت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنت نہ ہوتی تو آپ نماز نہ پڑھتے، جنت کے لیے ارے جنت ہو یا نہ ہو اس کا حق ہے کہ سجدہ کیا جائے، یہ اہل بیت نے بتایا، توجہ کریں گے آپ ہر ایک کوئی۔ اچھا میری بات تسلیم نہ کرے، قبول نہ کرے، ایکسیپٹ نہ کرے، یقین نہ کرے، باور نہ کرے، ایسا کریے صبح کو 9 ربیع الاول ہے، اچھا دن ہے، بڑھیا دن ہے کل کا، تو آپ جائیے ہر مسلمان کی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جانا، اور بڑے بڑے لوگ آئیں گے اسلامی ایریل کو ہلاتے ہوئے، ان سے پوچھے گا حضرت جی کیوں آئے ہیں صبح صبح؟ بستر چھوڑ کر، نرم بستر کو تیاگ کر آپ کیوں آئے ہیں؟ کس لیے آ گئے؟ وہ کہا نماز کے لیے آئے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں نماز؟ کہ ہم پڑھ رہے ہیں جنت ملے، جنت ملے، جنت ملے۔ ہر ایک سے پوچھ لیا جنت۔ اب آپ کہیں گے حسین نے ہم کو کیا دیا؟ ہر ایک کا درد دل ہے جنت، ہر ایک کی پرابلم ہے جنت، ہر ایک کی خواہش ہے جنت، ہر ایک کی تمنا ہے جنت، ہر ایک کا ٹارگیٹ ہے جنت، ہر ایک کا محصل زندگی ہے جنت، ہر ایک کے دین لانے کا مقصد ہے جنت، 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 جنت۔ تو جو چاہ رہا ساری دنیا، مسلمانی نہیں، عیسائی بھی جنت کے لیے، پادری بھی جنت کے لیے، یہودی بھی جنت کے لیے، سناتن بھی جنت کے لیے، سورگ مل جائے، سور مل جائے۔ زمانے میں کون سا مذہب ہے اور کون سا انسان ہے جو جنت نہیں چاہتا، جنت نہیں چاہتا؟ اب مجھ سے پوچھو گے حسین نے ہمیں ممتاز کیسے کیا، سپیریئر کیسے کیا، سب سے بے پناہ کیسے بنایا، بے مثال کیسے بنایا، لاجواب کیسے بنایا، ہماری کوالٹی کیسے قائم کی، ہمیں بلند کیسے کیا، ہمیں سب سے خوبصورت کیسے بنایا، سب سے اہم کیسے بنا۔ سنو، مسجدوں کے دروازے پر آپ نے کھڑے ہو کے پوچھا کیوں پڑھ رہا ہوں نمازیں، کیوں آ رہے ہو مسجد میں؟ کہ جنت کے لیے، جنت کے لیے۔ اٹھاؤ قرآن، ایک ایک عزادار کے سر پہ رکھو، صبح سے مجلس میں ہے، کیا کسی کے ذہن میں آیا کہ جنت کے لیے کر رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ آؤٹ ہو گئے تقریر میں۔ یہ کم تحفہ، یہ کم نذرانہ، یہ معمولی گفٹ ہے
بارگاہ حسینی سے آپ کو کہ جنت کی فکر سے آزاد کر دیا. نہیں سمجھے؟ ہر ایک کوئی جنت کے اشتیاق میں، جنت کے شوق میں پاگل ہے، دیوانہ ہے، کھپا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، جھٹا ہوا ہے. جنت جنت جنت. تو میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ان ماتمداروں کو، ان عزاداروں کو، زنجیر لگانے والوں کو، قبا لگانے والوں کو، خون بہانے والوں کو، آگ پہ چلنے والوں کو، تازیہ اٹھانے والوں کو، علم بلند کرنے والوں کو، تابوت نکالنے والوں کو، زلزلہ نکالنے والوں کو، مجلسوں کا اہتمام کرنے والوں کو کبھی آنکھیں نہ دکھانا، اپنے برابر نہ سمجھنا. اللہ نے حسین کے ذریعے ان کو بلند بنایا. بلند کیسے بنایا؟ بس ایک جملہ کہہ کے مصائب کی طرف آنا چاہوں گا، اور وہ جملہ یہ ہے: ہر ایک کوئی ہم میں اور 73 فرقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ سب کچھ جنت کے لیے کر رہے ہیں. جنت 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 جنت. تو جو ہے نا سارے مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں جنت کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں خاتون جنت کے لیے. فرق ہے. سلام پر محمد و آل محمد پر. یہ ہے ہمارا راتوں کو جاگنا خاتون جنت کے لیے، ہمارا جلوسوں میں شرکت کرنا خاتون جنت کے لیے، ہمارا ماتم کرنا خاتون جنت کے لیے، مجلس برپا کرنا خاتون جنت کے لیے، ماؤں کا بچوں کو سنوار کے ماتم کے لیے بھیجنا دستوں میں، ماتمی حلقوں میں خاتون جنت کے لیے. آج عزیزوں 8 ربیع الاول آ گئے. آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے نا، بیٹھا ہوا ہے، آپ مایوس ہیں. کیوں مایوس ہیں؟ 2 مہینے 8 دن کا مہمان جا رہا ہے. وہ جس کے قدموں کی برکت نے ہمارے عزا کانوں کو رشک جنت بنایا تھا، افتخار بہشت بنایا تھا، جہاں فرشتے نزول کر رہے تھے، جہاں انبیاء اتر رہے تھے، وہ حسین آج جا رہا. مگر ایسے رخصت کرنا ہٹوا لو، سلطان پور والو، میرے محترم عزادارو، آج حسین کو ایسے رخصت کرنا جیسے زینب نے رخصت کیا تھا. چند منٹ ہے، میں چاہوں گا کہ محدود وقت میں آپ کا گریہ اتنا کثیر ہو جائے کہ رومال زہرا کو شکایت تشنگی نہ رہے. آئی ہیں، نہ جانے کون خوش قسمت ہوگا جس کے پہلو میں حسین کی دکھیا ماں بیٹھی ہے. آئی ہیں، کس شان سے، کس اہتمام سے، کس التزام سے، کس خلوص سے، اور کس اخلاص سے، اور کس استغراق سے آپ آج اپنے مولا کو رخصت کرنے آئے ہیں. توجہ کیجئے گا، عجیب منزل ہے. آج ہمارے یہاں دوہرا غم ہے، دوہرا. ایک تو ہم حسین کو رخصت کرتے ہیں 8 ربیع الاول کو، اور دوسرا غم یہ ہے کہ آج ہمارا سلطان، سرپرست، مولا، امام زمانہ یتیم ہوا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں. مجلس کے بعد تابوت بھی آئے گا، مگر میں چونکہ میرے برادر محترم صبح کی مجلس میں جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے مسائل پڑھ چکے ہیں، نقابت کے فرائض ہمارے مولانا مشیر عباس صاحب قبلہ انجام دے چکے ہیں. میں تو خالی اشارہ کروں گا. آج آپ اہتمام کرتے ہیں، ہمارے یہ عزادار، یہ نوجوان، یہ ماتمدار، یہ وفادار، یہ اہل بیت کے چاہنے والے، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر. تابوت کا اہتمام کرتے ہیں ایام عزا کا آخری دن ہے. جہاں تک میری نظریں جا رہی ہیں مجھے عزادار نظر آ رہے ہیں، آئے ہیں سب اپنے مولا کو رخصت کرنے کے لیے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جہاں احساس زندہ ہو، شعور زندہ ہو، جہاں جذبات پاکیزہ ہو، جہاں حوصلہ مطہر ہو،
جہاں انسان کا خرد باحیات ہو، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تازہ غم ہوتا ہے تو پرانے غم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ جب امام حسنی عسکری السلام کا تابوت نکلا ہوگا تو یہ جانتے ہیں آپ 13واں معصوم ہے، 11واں امام ہے، تو جب یہ تابوت نکلا ہوگا تو امام علی نقوی کا تابوت یاد آیا ہوگا۔ محمد تقی، علی رضا، موسی کاظم، جعفر صادق، محمد باقر، علی بن حسین زین العابدین، جناب امام حسن، امام حسین، مولا کائنات، بی بی زہرا، فاطمہ، چونکہ یہ آخری تابوت ہے تو سب یاد آئے ہوں گے۔ تو کیا آپ یہ سوچیں بس یہ یاد آئے ہوں گے؟ کیا کربلا والے یاد نہیں آئے ہوں گے؟ اور جب امام حسن عسکری کی بیٹیاں روئی ہوں گی تو کیا سکینہ یاد نہیں آئی ہوگی؟ آج آپ رخصت کر رہے ہیں 8 ربیع الاول، میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ دن، یہ زمانہ، یہ ٹائم، یہ وقت، یہ حالت، یہ سچویشن، یہ کیفیت، یہ غم کا ماحول 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کا اینڈ ہے نا، آخر ہے، انتہا ہے، اتمام ہے۔ آج توجہ کیجئے گا، یہ دن وہ ہیں جب اہل حرم قید شام سے رہا ہو کر کربلا ہوتے ہوئے مدینے جا رہے ہیں۔ بس 1 منٹ کے مصائب ہیں، تابوت بھی آئے گا اور مصائب بھی سنیں گے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ حق گریہ ادا کر لیں 1 منٹ میں، مگر شرط ہے عزیزوں، امام بارگاہ نو تعمیر کے اس صحن سے اٹھ کر میرے ساتھ آپ کو ذرا زندان شام جانا ہوگا۔ یہاں سے تصور میں آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو زندان شام میں پہنچا لے۔ وہ تنگ زندان، وہ زندان جہاں دن کی دھوپ اور رات کی اوس، جہاں نہ ٹھیک سے کھڑا ہوا جاتا تھا نہ قاعدے سے بیٹھا جاتا تھا، ایسے تنگ و تاریک اور مقید قید خانے میں اہل حرم قید تھے۔ آپ سے پوچھوں میں، کربلا کا کون سا غم ایسا ہے جو انسان کے دل کو ٹکڑے نہ کر دے، جو ذہن کو پراگندہ نہ کر دے، جو موت کا سبب نہ بن جائے؟ کوئی غم علی اکبر کے سینے پر برچھی لگنا چھوٹا غم ہے؟ حضرت عباس کے شانے کٹنا چھوٹا غم ہے؟ علی اصغر کے گلے پر تیر لگنا معمولی غم ہے؟ قاسم کا لاشا پامال ہونا کیا ہلکا غم ہے؟ اور محمد کے لاشے آنا کیا یہ چھوٹا غم ہے؟ مگر بتاؤ مجھے کربلا میں سب سے زیادہ غم کون سا ہے؟ بھائی علی اکبر کا سینے میں برچھی کھانا، عباس کے شانے کٹانا اپنی جگہ پر غم ہے، مگر کربلا میں سب سے زیادہ درد پہنچانے والا، تکلیف دینے والا پہلو کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سنتے ہو؟ خدا سارے چچاؤں کی بھتیجیوں کو سلامت رکھے، ہر بھائی کی بہن کو سلامت رکھے، ہر باپ کی بیٹی کو، ہر ماں کی دختر کو سلامت رکھے۔ کربلا میں سب سے زیادہ ظلم اگر کسی پہ ہوئے ہیں تو 4 سال کی سکینہ ہے۔ کیا ظلم ہوئے؟ صبح قیامت تک بھی اگر میں پڑھتا رہوں کہ کیسے کیسے ظلم ہوئے تو حد مصائب ادا نہیں کر سکتا۔ ایک جملہ اپنے امام کا سن لو۔ امام کہتے ہیں، عجیب کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں زیارت بہیہ میں، السلام علیکہ ایتہ الجدۃ الصغیرۃ لم یتغیر لون خدہا من کربلاء الی شام۔ امام زمانہ کہتا ہے خون کے آنسو بہا کر، اے میری چھوٹی دادی سکینہ، آپ پر میرا سلام، اے وہ دادی جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک۔ اجرک اللہ حسین 3 منٹ رہ گئے ہیں، اسی کے اندر بات تمام کر رہا ہوں۔ کتنے غم ہوئے؟ ارے بھائی، کبھی لال رخسارے، کبھی نیلے رخسارے، کبھی کالے ہوئے، کبھی اودے ہوئے، کبھی پھٹے، کبھی خون بہا۔ یہ سکینہ پہ مظالم، مصائب طاری ہوتے رہے۔ اچھا، کیا سکینہ کا غم کا منظر آپ اپنے لفظوں میں پیش کر سکتے ہیں؟ اتنی طاقت ہے آپ میں یا مجھ میں؟ کائنات کے کسی انسان میں نہیں۔ کیا بتاؤ گے سکینہ کے بارے میں؟ تماچے لگے، سب سے بڑی مظلومہ،
سب سے زیادہ مسائل کھیلنے والی یتیمہ بطول شہزادی چھوٹی، کرتے میں دامن میں آگ لگی، کانوں کی لویں پھٹی، کیا حق ادا ہو گیا؟ تو میں آپ کے سامنے آج سکینہ کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ سکینہ کا ترجمہ کیا ہے؟ سننا۔ عقیدت کی زبان میں، غم کی زبان میں سکینہ کا ترجمہ ہے پیاس۔ اگر پیاس مجسم ہو عزیزو، رونے میں تکلف نہ کرنا، بس چند لمحے بالکل تکلف نہ کرنا، گریز نہ کرنا۔ آج حق غریہ ادا کرنا ہے، اسی کم وقت کے اندر آخری دن ہے۔ توجہ کیجئے، کتنی پیاس ہے سکینہ کی، کب تک پیاسی رہی؟ تو چلیے میرے ساتھ، عاشور کا دن، جمعے کا روز، دن کے 12 بجے سکینہ نے چچا سے کہا پانی، اور پانی نہ آ سکا۔ سکینہ نے 10 محرم سے 10 صفر تک 61 ہجری 10 محرم پانی مانگا تھا، اور 10 صفر 62 ہجری تک پانی نہیں مانگا۔ 13 مہینے سکینہ پیاسی رہی۔ جتنی بھی روایتیں ہیں نا پانی مانگنے کی، سب ضعیف ہے، پانی نہیں مانگا۔ بلکہ مختل میں تو یہ لکھا ہے کہ سکینہ کو پانی سے نفرت تھی۔ جب پانی سامنے آتا تھا تو سکینہ منہ پھرا کر کہتی تھی یہی تو ہے جس کی وجہ سے میرا چچا مارا گیا۔ عزیزوں، درد دیوار سے رونے کی آواز آنا چاہیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ روتے ہوئے جائیے گا۔ جس منزل میں لا رہا ہوں، بصائر کے اختتام پر تابوت بھی آئے گا۔ میں نے کہا ہر تابوت پہ سارے غم تازہ ہو جاتے ہیں۔ کربلا والوں کا غم، سکینہ کی پیاس کا بجھی۔ سکینہ نے پانی نہیں مانگا۔ عاشور کے بعد 13 مہینے تک پانی نہیں مانگا۔ توجہ کریں، 395 دن پانی نہیں مانگا۔ پوری دیانت سے اور ذمہ داری سے منبر سے کہہ رہا ہوں، روایتیں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، پانی نہیں مانگا اس بچے نے۔ پھر کیا مانگا؟ چچا سے 1 مرتبہ پانی مانگا اور خاموش۔ تو پھر کیا مانگا؟ 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر پیادہ کیا۔ کیا مانگا؟ بس ایک ہی چیز مانگی، پھوپھی اماں میری چادر۔ احساس کو جگہ، احساس کو جگہ ہے۔ پھوپھی اماں چادر، ننے ننے ہاتھوں سے ذرا ذرا سے بال بکھرائے ہوئے، منہ چھپائے، پھوپھی اماں میری چادر۔ ہر موڑ پر، ہر جگہ پر، ہر محل پر، ہر مرکز پر، ہر حیثیت سے پھوپھی سے چادر مانگی، چادر مانگی۔ میں ختم کر رہا ہوں مجلس۔ آ گیا وہ ہنگام کہ سکینہ کی شہادت سے شام میں انقلاب پیدا ہوا۔ یزید ڈرا، رہائی کا حکم دیا، حداد کو بلایا، لوہار کو۔ حضرت سید سجاد کی ہتھکڑیاں کٹی، بیڑیاں کٹی، گلے کا خاردار توق نکلا، کمر کا رنگن نکلا۔ سید سجاد سے یزید نے کہا شام میں رہیے گا یا مدینے جائیے گا؟ کہا پھوپھی اماں سے پوچھ لو۔ آئے، پھوپھی سے پوچھا پھوپھی یزید ہم کو کہتا ہے شام میں رہیے، اختیار ہے آپ کو یا مدینے چلے جائیں، کیا کرنا ہے؟ جناب جنرل کا بیٹے تو میرے بھیا کا اکلوتا وارث ہے، 1 سال ہو گیا میں اپنے بھائی کی صفحہ ماتم نہیں بچھا سکی، میں نے تجھے ابھی پرسہ میں دیا۔ یزید کو حکم دو بیٹے کہ ایک مکان خالی کرے اور ہمارے لٹے ہوئے سامان کو واپس کر دے۔ اب لٹالا سامان تو بہت تھا، مسند رسول، علی اصغر کا گہوارہ، سکینہ کے بالیاں، یہ ساری چیزیں تھی، علی اصغر کا ننھا سا کرتا اور شہداء کے سر، سیدانیوں کی چادریں۔ بس میں آ گیا۔ عزیزوں، روتے ہوئے جاؤ گے؟ 2 جملے پڑھوں گا بس آج کی اس مجلس کا، یہ آپ کی خدمت میں نظرانہ ہے بصائر کے حوالے سے۔ اگر پتھر بھی ہو گئے تو روئے گا، غور کریں۔ آ گیا، اب صاحب تبرکات آنا شروع ہوئے۔
تو تبرکات میں کیا آیا؟ شہداء کے سر صندوقوں میں، تابوتوں میں، 72 تابوت، 72 صندوق آ کے رکھ دیے گئے۔ ایک گٹھڑی آئی چادروں کی، سید سجادہ کا پھوپھی اماں دیکھ لیجئے، لٹا ہوا سامان آ گیا۔ جناب زینب نے سب سے پہلے چادر کی گٹھڑی کو دیکھا، کھولا، چادر نکالی، پہلی چادر پہ لکھا تھا فضہ۔ کہا اماں کی کنیز فضہ، کہاں شہزادی؟ کہا چادر آ گئی، چادر دی۔ بہن ام کلثوم چادر آ گئی، بھابی ربا، بھابی فروا، بھابی لیلا، اے ربا، اے رقیہ، اے کبرا، اے لبابا، اے زکیہ، تم سب کی چادریں آ گئی اور سب کو چادریں دے دی۔ جناب زینب نے آخر میں ایک ننھی سی چادر آمادہ ہے، ایک ننھی سی چادر آخر میں آئی۔ زینب نے سنبھال کے اٹھایا اور بغل میں رکھا اور سید سجاد کا بازو پکڑا اور کہا بیٹے چلو۔ سید سجاد اٹھے، کہا اپنے چچا کا صندوق اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو، عباس کے سر والا۔ زینب نے چادر لی سکینہ کی، سید سجاد نے سر والا صندوق لیا اور اب چلی آپ قید خانے کے اندھیرے کی طرح اور آئی قبر سکینہ پر۔ آنے کے بعد چادر کو کھولا اور کھولنے کے بعد سکینہ کی قبر پہ رکھا اور اب کہا اے سید سجاد عباس کا سر بھی رکھ دو۔ تو جو کرے آپ پڑھ سکوں میں، سید میرے بیٹے غریب، اے سید چچا کا سر رکھ دو۔ جناب زین العابدین نے قبر سکینہ پر عباس کا سر رکھا، رکھتے ہی زلزلہ آیا، قید خانے کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، دیواریں ٹکرانے لگی۔ زینب نے کہا سید سجاد، لفظ سننا اور رخصت ہے بس۔ کہتی ہے سید سجاد تم امام وقت ہو بیٹا، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، زلزلہ کیسے آیا، بس سن لینا۔ سید سجاد نے ایک چیخ ماری اور کہا پھوپھی اماں جیسے ہی میں نے چچا کا کٹا ہوا سر سکینہ کی قبر پہ رکھا تو سکینہ نے بے اختیار کروٹیں بدل کر چچا سے کہا چچا پھوپھی چادر تو لے آئی، پھوپھی چادر تو لے آئی، آپ بتاؤ پانی کب لاؤ گے؟ ارے یہ عالم تھا، سکینہ تڑپتی رہی، واہ غربتہ، واہ مظلومہ، واہ مصیبتہ، تابوت آ رہا ہے، اے حسن عسکری، سکینہ کا سلام، کربلا والوں کا سلام، عزاداروں کا سلام، ماتمداروں کا سلام، رونے والوں کا سلام، واہ غربتہ، واہ مظلومہ، واہ مصیبتہ۔
سلام کربلا کے ان مظلوموں پر جنہیں روزانہ کے شہید کر دیا گیا. سلام امام زمان کے بابا حسن عسکری علیہ السلام پر کہ جن کے تابوت کی زیارت آپ نے کی، جنہیں زہر سے شہید کر دیا گیا. سلام پردہ دار